بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. پروګرام انسایټ سره زه مبارک علي تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خبرونه تاسو ګورئ زمونږ د خیبر نتورک اسلام آباد مرکز ده. کتونکو نن به په دې خبرونه کې مونږ ذکر کوو د پاکستان اندرونی چې کوم خلفشار دی او اندرونی چې کوم سیاسي معاملات دي او د دې نه علاوه په ملک کې چې کوم د امنیت صورتحال دی په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا ایرسټوایل فاټا بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د حکومت او د مرکز ترمنځ چې کومه په مختلفو مسلو باندې ایون لکه بجټ چې کومه دی سالانه بجټ په 10 تاریخ باندې وړاندې کیږي په 10 جون باندې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت هغې هم خپل تاریخ چې کوم دی وړاندې وروسته کړی دی او په دغه اړه باندې هم لکه د مرکز سره چې کومه دی نه د هغوی سره د هغوی د ضد رویه چې کومه ده هغه برقرار ده. به هر حال هغه چې کومه د انډیا سره د جنگ وروسته چې کومه یوه قومي بیانیه جوړېده او یو کومه چې ډېر زیات یووالی او مونږ چې کومه دی نو کتو هغه یو وارې بیا چې کومه سیاست دی هغه غالب را روان دی مخامخ او یو وارې بیا مونږ ګورو چې ځکه چې تحریک تحفظ آئین چې کومه دی تحریک تحفظ آئین پاکستان هغوی دوباره خپل سرګرمونه شروع کولو او د اختر وروسته چې کوم دی د سیاسي هلو ځلو د هغې د شروع کولو اعلان کړی دی، بلکې کیدای شي چې یو ورځ به کې هغوی په دې اړه څه اعلان وکړي. بل خوا یو طرف ته چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان دا وخت په اړیاله جیل کې چې بندي دی د هغه لخوا د اسټابلیشمنټ سره د خبرو اترو چې کومه وړاندیز دی هغه هم د مختلف چینلز په ذریعه مخې ته راځي، خو دې نه علاوه هغه خپل دباو خپل پریشر هم په اسټابلیشمنټ برقرار ساتل غواړي او د مختلف چې کومه دغه ترجمانان دي د هغوی د خولې ویلی کېږي چې ډېر زر به یو لوی تحریک یو لوی غورځنګ په ټول پاکستان کې دا چې کومه دی دا به شروع کولی شي. بهرحال دا موضوعات دي او نن زما سره په سټوډیو کې موجود دی سینیر صحافي رشید صافي صاحب. صافي صاحب ډېره مهرباني. دې نه علاوه همایون خان صاحب زموږ سره موجود دی، خو موږ به سوچ کیږو اردو ته. همایون خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. دیر علاوه مبارک زیب خان زموږ سره په اقتصادي امور باندې د هغې څېړنکار دی او ورځپاڼې ډانس سره د ډېرې زمانې راهسې هغوی په دغه معاملاتو لیکل کوي. مبارک زیب صاحب تاسو ته هم هرکلی ویم او ایز یوزول سر چې ما ہوئی ہم سوئچ کریں گے اردو میں کیونکہ ہمارے ایک مہمان اور شروع بھی همایون خان سے ہی کریں گے. همایون خان صاحب ایک تو یہ ایک اچھی روایت چل پڑی تھی بڑی، ہم نے دیکھا ایک قومی ہمیں قوم نظر آئے آفٹر 10 مئی بنیاد مرصوص کا جو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر واپس پرانے ڈگر پر آ گئے اور اتنی بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک قوم بننے کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی تھی. ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاست کی نظر وہ چیز ہو رہی ہے. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ابھی یہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو گیو اینڈ ٹیک والا جو بات جو آ رہی ہے سامنے اور دوسرے احتجاجوں کا جو ہے اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر؟ جی شکریہ مبارک صاحب. دیکھیں سیاست کے لیے جو ہے نا ایندھن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. اب اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں جس طرح انہوں نے دوبارہ جب جنگ کے سائے تھوڑے سے کم ہوئے، اور ویسے ہماری آڈینس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ابھی کم نہیں ہوئے، اور جس طرح ہم پرائم منسٹر مودی صاحب کی تقاریر دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کے جو ڈیلیگیشن باقی دنیا میں جو مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے پھر وہی بات دہرا رہے ہیں اور پھر ان کی تقریروں میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گولی آپ کے لیے، اور یہ جو کامنٹس غلط ہے. لیکن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کتنی بڑی طاقت جب وہ زخمی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے نا جس طرح اس کو نقصان ہوتا ہے اور پھر اپنے اب گھر میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر بی جے پی جو کہ ان کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ کیا کر سکتی ہے. ان حالات میں ہم نے جو تھوڑا سا ریسپائٹ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ قوم جب اکٹھی ہوگی 6 مئی سے لے کے اور پھر 10 مئی کی دونوں واقعات کو بڑا اچھا لگا اور ہمیں لگا کہ شاید ہم پھر جو ہے اکٹھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑا کمپریہنسو رسپانس تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف. بالکل جب وہاں سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرمی کی شدت میں کمی آئی فزیکل اس سینس میں کائنیٹک اپروچ میں کہیں تو اس سائڈ سے جو ہے وہ پھر وہی. اور ان کا اگر آپ جواز دیکھیں تو انہوں نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. صحیح بالکل. تو اس سینس میں لیکن اب جو کمپرومائز ہے جو میرے نزدیک جو کہ شاید ہمارے ملک کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سیاست کو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سالمیت کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی باوجود اس کے ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہاں پہ اس کی کافی جو ہے اور پھر باقی جگہوں پہ بھی مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے. اگر وہ پھر سے وہی اس روش پہ آ جاتے ہیں جو کہ ابھی ان کی طرف سے اعلان آ گیا ہے بالکل
تو میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی کی جو ٹیم اس وقت دنیا کے مختلف کیپٹلز کا دورہ کر رہی ہے وہ اس چیز کو کیپٹلائز کریں گے کہ ان کے گھر کے اندر انتشار ہے. بالکل, تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. اس سے میرا خیال ہے کسی طرح اگر بچنا ہے تو وہ کمپرومائز دونوں سائڈوں پہ کرنا ہوگا. گفتگو زیادہ رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے اتنا اگر پورا ملک ایک سائڈ پہ ہے تو ایک پارٹی کے لیے تو کوئی وہ نہیں کر سکتا, اور وہ بھی صرف ان کی آزادی کے لیے. ابھی اس کی جس طرح علیمہ خان نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ بتائیں کہ کیا چیز وہ چھوڑیں, تو کیا آپ کہتے ہیں زیادہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر آتی ہے؟ دیکھیں اس کے دو آنسر ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل سینس میں بات کریں تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ جو میجورٹی عوام جو کیونکہ اس وقت ان کے حق میں ہے تو وہ کہے گی کہ حکومت کی طرف ہے کیونکہ اقتدار میں وہ ہیں. جو حزب اختلاف میں ہیں ان کی اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ ایگزیکٹلی حکومت کو بلیم کریں گے. لیکن اگر نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو اتنی بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی اگر اتنی بڑی فالوئنگ ہے تو ان کو نیشنل سیکیورٹی کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور اس میں تھوڑا سا کمپرومائز میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے. بالکل کمپرومائز کرنا چاہیے. رشید صافی صاحب, یہ بڑا ایک تشویشناک نقطہ اٹھایا ہمایون خان صاحب نے کہ یہ جو ابھی چونکہ ہمارا بھی ایک مشن ابھی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں شاید گئے ہوئے ہیں یا ہیں جائیں گے, تو ان کا کام اس میں مشکل ہوگی اس کو انٹرنیشنل بیانیہ بنانے میں. اور دوسرا ان حالات کی وجہ سے جو مودی کا جو مشن ہے اور ششی تھرور کے سربراہی میں ہے میرے خیال میں, تو ان کو یہ زیادہ اس پہ تکیہ کریں گے اور زیادہ اس کے لیے فائدہ ہوگا. تو ایک تشویشناک امر ہے. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ شکریہ مبارک صاحب. جس طرح ہمایون خان صاحب نے کہا کہ جنگ ابھی اس میں ابھی تعطل ہے, اور جو مودی سرکار ہے اور ہندوتوا کے جو پیروکار ہے وہ بدستور زخمی حالت میں ہے اور وہ پاکستان پہ وار کرنے کے لیے بیتاب ہے. اس لیے ہماری سیکیورٹی فورسز سٹل ریڈ الرٹ پہ ہے, اور سرحدوں پہ اور لائن آف کنٹرول کے علاوہ جو ہمارا کنونشنل بارڈر ہے اس پہ سیکیورٹی اسی طرح الرٹ ہے جس طرح مئی کے آغاز میں تھا. تو ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھارت اس وقت مزید تیاریوں میں ہے, اور ففتھ وار جنریشن کے لیے جو جس میں ان کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے. اور یہی رپورٹس ہیں کہ بھارت ففتھ وار جنریشن کے حوالے سے بے تحاشا پیسہ اس وقت لٹا رہا ہے. مودی سرکار کی یہ مجبوری ہے کہ گجرات اور بہار میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو منوانا بھی ہے, اور ان کو جو ایک سبکی اٹھانی پڑی ہے پاکستان سے ایروناٹیکل ٹیکنالوجی میں اور پاکستان کے اے آئی ٹیکنالوجی اور جو باقی ہماری سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو ان کی طرف سے کچھ بھی متوقع ہے. صورتحال جو ہے بدستور ہمارے ہاں جو ہے بارڈروں پہ اسی طرح تشویش ہے. دوسری جانب افغانستان سے بدستور چند ایک اچھے بیانات آنے کے بعد آج پھر اطلاعات ہے کہ سرحدی علاقوں میں پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کے بیچ میں جھڑپیں ہوئی ہے. تو ہمارے مشرق اور مغرب میں آگ بجھی ہے, لیکن ابھی چنگاریاں اور وہاں پہ جو راک میں دبی ہوئی جو خطرات ہے وہ بدستور موجود ہے. تو ایسے میں ہماری سیاسی لیڈرشپ چاہے وہ حزب اقتدار میں ہو یا چاہے حزب اختلاف میں ہو, دونوں کو سینسیبلٹی کا اور بردباری کا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. اس میں زیادہ جو رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں حکومت کی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ اب وہ کچھ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت اور پاکستانی قوم کی وقار کو برقرار رکھا ہے, تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سیاسی مخالفت کی بجائے مخاصمت کی بجائے ہم مفاہمت کا رستہ اختیار کریں. اگر ہماری صفوں میں سیاسی انتشار کی بجائے اگر سیاسی ایک ہم آہنگی ہو تو اس میں ہمیں زیادہ بہتر انداز سے ہم اپنے دشمن کو پہچان بھی پائیں گے اور ان کا مقابلہ بھی کر پائیں گے. اب عمران خان صاحب نے اتنی طویل مدت تک جیل کھاٹ لی ہے, تو میرے خیال میں اس میں انہیں بھی کچھ سینسیبلٹی کا اظہار انہیں کرنا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اب وقت ہے احتجاج. دیکھیں مبارک صاحب, جو آپ کا نقطۂ آغاز تھا, احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے,
وہ اگر احتجاجی کال دیتے ہیں، تحفظ آئین پاکستان والے اگر سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں تو بھلے آئے، ضرور آئے، حکومت کو ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ جمہوریت کا اور ہماری سیاست کا ایک حسن ہے کہ احتجاج کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنے اندر جو ہے ایک بردباری کا ایک عنصر پیدا کرے. آپ 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے پرامن احتجاج کرنے والے جو رہنما تھے اور جو نہتے مظاہرین تھے، جس انداز سے ان پہ کریک ڈاؤن ہوا، تو اگر اسی انداز سے ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جب ہوتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، اسد قیصر کہتے ہیں کہ وہ تو مطلب شرپسندی کے لیے آئے تھے. دیکھیں، دوسرے کے احتجاج کو شرپسندی اور اپنے احتجاج کو اپنا حق سمجھنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور دونوں جانبین سے میں یہی دست بستہ ہو کے التجائی کر سکتے ہیں ہم کہ اب یہ ایک حساس وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں. دونوں ایٹمی ممالک جو ہے، جوہری ممالک ہے، جوہری ہتھیار سے لیس ہے. دنیا کی نظر اس خطے پہ ہے. پاکستان کا وقار کافی حد تک انٹرنیشنل فورم پہ بحال ہو چکا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اندر ایک سیاسی میچورٹی کا اگر ہم اظہار کریں گے تو دنیا کو، اور اسپیشلی مودی سرکار اور انڈیا کو، ہماری ایک قوم ہونے کا زیادہ باور ہوگا، اور وہ پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا. صاحب آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ زیادہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ پہ آتی ہے، یا جو اقتدار میں ہے اس وقت ان پہ آتی ہے. تو اگر ریلیف خان صاحب کو اگر بنتی ہے قانونی تو اس کو یہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے دے دے. لیکن ڈو یو تھنک دیٹ کہ اس جیل جتنا بھی 2 سال ہوئے ہیں ان کو کچھ میں شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے لفظ کی عقل آئی ہوگی، یا پھر شاید آپ ٹرسٹ کریں گے ان کے رویے پہ؟ کیونکہ باہر آ کے دوبارہ اگر یہ جو چیزیں ابھی اقتصادی معاملات بھی ابھی مبارک صاحب سے پوچھیں گے اقتصادی معاملات کس ڈگر پہ ہیں، کتنا ہم بچ گئے ہیں اس ڈیفالٹ وغیرہ سے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں رسک نہیں لینا چاہتی اس ٹائم؟ مبارک صاحب، میرے اور آپ کا اعتماد کرنے سے یا ان پہ عدم اعتماد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر عوام ان کے پیچھے ہے اور اگر عوام ان کی بات کو حق سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کے کہے ہوئے ہر لفظ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ واقعی حکومت کو کمپرومائز کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیلوں، حتیٰ کہ پانسیوں سے کسی کی سیاست ختم نہیں ہوئی. بم دھماکوں میں شہید کیے گئے بے نظیر بھٹو کی سیاست ختم نہ ہوئی. جوڈیشل عدالتی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے کا جو ایک اقدام تھا، اس کے نتیجے میں اگر پیپلز پارٹی ختم نہیں، جلاوطنی کی صورت میں اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہ ہوئی اور ان کی سیاست میں عمل دخل آج بھی اسی طرح ہے، تو عمران خان کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آج بھی نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ اچھے انداز میں ہے یا برے انداز میں ہے، ان کی سیاست ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر ان کے پاس پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے، اور قوم ان کے پیچھے ہے، عوام ان کے پیچھے ہے، تو پھر ریاست کو کمپرومائز کرنی پڑے گی. اگر آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے، بی ایل اے، بی آر ایف، بی این اے، ایس کے پی کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ آپ مذاکرات کر سکتے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں؟ بالکل صحیح. آپ اگر ہم کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اب اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، عوامی رائے ان کے پاس ہے. مبارک صاحب، یہ ابھی بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا اور اشاریے تو کچھ اچھے نہیں ہیں. ابھی مجھے سنا ہے کہ کوئی 1300 ارب روپے کا مزید یہ پیٹرولیم لیوی کے مد میں عوام سے نچوڑنے کا کیا ہوا ہے. تو ان حالات میں تو پھر فیول ہوگا نا پولیٹیکل ایجیٹیشن کے لیے. یہ تو اچھا موقع پھر سمجھیں گی پی ٹی آئی بھی اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی. تو اس حوالے سے اب پہلے تو ہمیں گائیڈ کرے ذرا، کیا کن حالات میں ہیں ہم؟ ڈیفالٹ وغیرہ سے تو میرے خیال میں بچ گئے ہیں. دیکھیے، تھینک یو. آپ لوگوں کی پوری ڈسکشن میں نے سن لی. دیکھو، کچھ چیزیں ہمیں، کچھ فنڈامنٹلز ہمیں سمجھنے پڑیں گے. جی، ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کا جو یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اور آپ کی صرف ملٹری سکسیسز نہیں ہے بلکہ آپ کے ڈپلومیٹک سکسیسز ہیں. ایبسولوٹلی، نو ڈاؤٹ. لیکن وہ ڈپلومیٹک سکسیسز آپ کو جو ملے ہیں، کیا آپ اس کو ریٹین کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ سب ایک کوشچن. صحیح. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اپنا ڈیلیگیشن یورپ اور امریکہ انہوں نے بھیجا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ وہ لوگ نہیں کر پائیں گے. صحیح. یہ جو ہے نا، یہ پٹی پالیٹکس ہے. ہم آلریڈی، ہمارا مارننگ سے لے کر رات تک جو شوز اور جو ڈسکشنز سیاسی چلتے ہیں، تو پی ٹی آئی اس کے ارد گرد چلتی ہیں. ابھی پی ٹی آئی کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کا. اس وقت آپ کا ایک
جو گلوبلی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں صحیح کہ آپ کا پرائم منسٹر گیا ہے تو وہ گیا ہے ایران, بالکل آپ کا پرائم منسٹر گیا ہے تو ٹرکی گیا ہوا ہے, آپ کا پرائم منسٹر سینٹرل ایشین اسٹیٹ. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ عرب کنٹریز کو, ہم نے اس بار ہمارا پرائم منسٹر یا نہ سعودی عرب چلا گیا نہ یو اے ای چلا گیا. اٹس اے بگ ہیوج شفٹ ان اور فارن پالیسی. صحیح اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. بی یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا جو بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش اینڈ چائنا, اب وہاں پہ جو ہے ایک موومنٹ جو ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے, اور وہ یہ انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ٹرکی کا رول ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ وہ ہے. پھر تو یہ چیزیں ہمیں, ہمارا جو ابھی بھی ڈسکشن جو چلتی ہے, جو وہ چلتے ہیں, وہ پی ٹی آئی اور اس کے بہنوں نے کیا کہا, پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہے ایشوز. اب اس سے ہمیں تھوڑا سا اس سے نکلنا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا جو فوبیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ہر وقت اسی کی بات کر, اب چیزیں بڑی انٹرنیشنلائز ہو گئی ہیں. جہاں تک آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں بجٹ میں آپ کو جو ریلیف ملنا تھا وہ اس وجہ سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے کہ جو یوکرین کرائسس ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ کے گلوبل کموڈیٹیز جو تھے اس کے پرائسز بڑھ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشر آ رہا تھا, کیونکہ ہمارا امپورٹ ڈریون اکانومی ہے اور آپ چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے آئل کموڈیٹیز امپورٹ ہوتے ہیں, آپ کے فوڈ, آپ کے پلسز, آپ کے بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتے ہیں. اب انٹرنیشنلی ان کموڈیٹیز کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. آپ دیکھو ایک گندم جو ہے, گندم کی قیمت نیچے آنے سے آپ کا انفلیشن اتنی نیچے آیا ہے کہ اب آپ کو دیکھو لوگوں کو کافی ایک ریلیف ملا ہے. آپ کا انفلیشن ریٹ بھی جو ہے نا ہسٹوریکلی بڑی لو لیول پہ آ گیا. جہاں تک آپ ٹیکسز کی بات کر رہے تھے کہ ٹیکسز جو ہے جب آپ کی اکانومی گرو کرے گی تو ٹیکسز آئیں گے. مطلب ہے لوگوں کے جیبوں سے تو آپ زبردستی پیسے نہیں نکال سکتے. مطلب ہے لوگوں کے پاس جب لوگ اکنامک ایکٹیویٹیز کریں گے, کام کریں گے, تو اس میں سے ٹیکسز بھی آئیں گے. تو جو یہ جو گریجول ریکوری ہوئی ہے 2-3 سالوں میں, وہ اگر یہ لوگ مینٹین کر سکتے ہیں, اور اس بار گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس ہے کہ وہ آگے سے کچھ ایسے میجرز لیں گے, کچھ ٹیرف نیچے لے کر آ رہے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. آپ کے جو امپورٹڈ آئٹمس کے اوپر انہوں نے اتنے سارے ٹیکسز لگائے تھے, 30%, 40%, 80% کے ٹیکسز لگے تھے, تو وہ جب نیچے لے کر آئیں گے سو سے آٹومیٹیکلی آپ کے ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی. تو جب وہ اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں گے تو آپ کے پاس ٹیکسز بھی آئیں گے, لوگوں کو قیمتیں بھی کم نظر آئیں گی, چیزوں کی قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی, آپ کو لوگوں کو محسوس ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو بجٹ میں نظر آئیں گے. جہاں تک آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پی کی بات کرتے ہیں, دیکھو اصل میں پی ٹی آئی کے پی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, وہ صرف سیونگ کر رہی ہے. اب دیکھو پبلک فیس پہ بات کرنا الگ ہے, وہ تو گورنمنٹ کا جو ایک میجر کنڈیشنلٹی ہے آئی ایم ایف کا کہ آپ نے بجٹ سرپلس دینا ہے, وہ بجٹ سرپلس جو وہاں کا فائنانس منسٹر ہے وہ اس کا ڈبل دے رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے سب سے زیادہ اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. یعنی اس سے جو لاسٹ جو ریویو ہوا تھا اس میں پنجاب گورنمنٹ نے ڈیفیسٹ میں وہ دیا تھا, لیکن خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ سے بھی زیادہ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کے پی کا جو گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹوٹلی الائنڈ ہے. باہر جلسوں کے پالیٹکس الگ ہے, اندر کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ بالکل ان لائن ہے ود دا فیڈرل گورنمنٹ. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کے پی کا گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل بجٹ یا آئی ایم ایف یا ان چیزوں کے ساتھ اس کے کنٹری جائیں گے. بالکل ان لائن ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لیجسلیشن بھی کر چکے ہیں. جو دوسرا کنڈیشن تھا وہ سرپلس بجٹ دینا, وہ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کم کر دیے ہیں. تو وہاں کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ تو ماشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی مبارک صاحب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, یہ وڑا شان دمک او د ویروس ترازو او خبرونه مخ په وړاندې بوزو مونږ سره اوس. جی ویلکم بیک. کتن کو بیرتا ہر کلے ہمیں صاحب بڑی اچھی بات مبارک زیب صاحب نے کہی کہ وہ ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکھانے کے اور, وہی والی بات اس نے کہہ دی کہ سیاست الگ, سیاسی بیان الگ ہیں, باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے تشویش جوگا کہ ہم اس پہ تشویش کا اظہار کر سکیں کہ کوئی بجٹ کے حوالے سے یا پھر کوئی دوسرے دہشت گردی کے حوالے سے یا پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک صوبے کی حکومت ہے وہ الگ سوچ رہی ہے. تو یہ تو چلے بڑی اچھی بات ہے, لیکن بعض چیزوں پہ سیاست کرنا, جس طرح یہ انڈیا کے خلاف یہ جب یہ فتح حاصل ہوئی
تو اس پہ ہم ایک کنسنسس بنا سکتے تھے اور اس کنسنسس کی بنیاد پر بڑے اچھے اقتصادی اہداف ہم اس کا تعین اور اس کو اچیو کر سکتے تھے. لیکن اسی سیاسی بیانات کی وجہ سے تو کتنا نقصان دہ ہوتے ہیں ایون اف دیٹ از جسٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس. دیکھیں باہر کے ملک جب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں, یہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, وہ ایک بڑا میسج سگنل جو سینڈ کرتی ہے. ہم نے اس جنگ کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان والا جو, اگر ہم اس کو جنگ کہہ لیں, کرائسس تھا, جنگ سے جانے سے پہلے والا ماحول تھا, اس میں جو انڈیا کی سائٹ پہ جو حالات تھے اور جس کی وجہ سے آج ہم سارے پاکستان کی ڈپلومیسی کی, ہماری جو پولیٹیکل, ہماری ملٹری جو ہے اس کی سکسیس کی بات کر رہے ہیں, وہ ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ آپ سارے اکٹھے ہو گئے, اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی اور کسی نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا. جو پہلے اگر فوج کے خلاف یا فوج کی لیڈرشپ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئیں. اس کے برعکس انڈیا میں ہم نے دیکھا کانگریس کی طرف سے, اس کے علاوہ ان کی اپنی جو ملٹری لیڈرشپ تھی, ناردرن کمانڈ کے جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے کوئی استعفیٰ دے دیا, ایئر فورس کے اندر ڈسینٹ کی آوازیں آئیں. یہ ایک کھلا وہ جو تھا نا تضاد تھا, دونوں میں فرق ہمیں نظر آیا. اب چیز جب ختم ہو جاتی ہے تو اب پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے. جو بات ابھی مبارک صاحب نے کی, باوجود اس کے کہ جو چاروں صوبے ہیں اور باقی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں وہ بجٹ میں ریونیو اور اس طرح بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ یا اسٹیٹمنٹس باہر دنیا کو جاتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ پھر جو ہے وہ ڈسینٹ کی پالیٹکس اور ایک دوسرے کے خلاف آنے والی جو ہے نا وہ باتیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو نیریٹو نظر آتا ہے یا جو سسٹم آپ کو نظر آتا ہے, اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سے جو ہے متاثر ہوتی ہے. آپ کی ایک کوہیسو جو پالیسی ہے وہ اس کی طرف جو ہے اس کے اوپر خطرات آتے ہیں. آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو ہمیں تھا, اور جس طرح ابھی رشید صافی صاحب نے کہا کہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ قوم اکٹھی ہو جاتی اور پھر ایک فیوچر کی طرف جاتی, اور دونوں سائڈوں سے ہمیں کمپرومائز کی جو ہے توقع ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اب اگر ہم پھر ایجیٹیشن کی سیاست پہ آتے ہیں, اس کا اثر بڑا شدید پڑے گا. بجٹ پاس ہو جائے گا کیونکہ نومیریکل اسٹرینتھ بھی ہے ان کے پاس, لیکن وہ جو اشاریے ہیں یا جو ماحول ہے انٹرنیشنل وہ آپ کی پالیٹکس کو دیکھتا ہے. تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ اس طرح افیکٹولی آپ کی پالیسی یا نیریٹو کے اندر نہیں آئیں گے جیسے کہ آنے چاہیے. یہ بالکل یہ ایک بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل کا, میں نے صاحب آپ سے وہی سوال کہ کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, لیکن بقول مبارک زیب صاحب کے کہ یہ پی ٹی آئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ انٹرنلی ہم اتنے باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں خدشات, ابھی ہم نے ضرور میں بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یار یہ پھر سڑکیں گرم ہوگی اور پھر ہماری ڈی سی این جی موو ہوں گی اور پھر ہم پلان کریں گے اور راتوں تک, مطلب ایک چیز ہے, ایک ٹینشن تو بنی ہوئی ہے. ان کے جو باہر جو بیٹھے ہوئے میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ کتنا اس میں بگاڑ یا پھر سلجھاؤ اس کا آ سکتا ہے, کیونکہ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سین وائسز ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ حاکش ہیں اور وہ نہیں چاہتے, اور اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو بھی. نہیں, میں ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا, کیونکہ ایک سیاسی قوت اگر ہے پی ٹی آئی, اگر ہم تسلیم یہ بات کرتے ہیں, اس پارٹی نے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے, اس وقت بھی اس کی ایک صوبے میں حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ اب بھی اگر انصاف کیا جائے تو شاید ان کے اراکینی پارلیمنٹ جو ہے وہ حکمران جماعت سے زیادہ ہے, تو یہ تو ان کے دعوے ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن بسائڈ دس اگر ہم اپنے کم از کم ایک صوبے کی اس وقت بات کریں تو سب سے پاپولر سیاسی جماعت بدستور پاکستان پورے ملک کا یہی ہے. بالکل. تو اگر ہمیں کنسنسس چاہیے, مفاہمت چاہیے, ہمیں اگر ریکنسیلیشن چاہیے, تو پھر ہمیں اپنے سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر بی ایل اے سے کوئی بات بن سکتی ہے, اگر بی ایل اے سے نہیں ہو سکتی, تو جو لوگ جو بلوچ قوم پرست ہے اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو ان سے بات کرنی چاہیے. اسپیشلی جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, اور آئے روز آپ ہمیں بتاتے ہیں, آپ جیسے باخبر صحافیوں سے ہم سنتے ہیں پھر ڈرون حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, تو اگر ان سے ہماری کوئی بات بن سکتی ہے تو ضرور بننی چاہیے. کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہ ہو تو آپ معاشی استحکام کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اگر آپ کے اپنے اندرونی اختلاف ہو اور آپ کے ہاں اندرونی خلفشار ہو, تو کون بیوقوف سرمایہ کار باہر سے ہوگا کہ وہ آ کے پاکستان کے پشاور میں, پاکستان کے کوئٹہ میں, پاکستان کے جامشوروں میں, پاکستان کے سوات اور ملکنڈ میں سرمایہ کاری کرے گا. بلکہ جو ہمارا لوکل سرمایہ کار ہے وہ ہم خود جانتے ہیں, آپ ان سے بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بنگلہ دیش چلا گیا, کوئی یو اے ای میں جا کے, اگر کسی کوئی اور راستہ نہیں ملتا اور پیسے پاس ہو, کوئی ملک سے باہر نہیں گیا.
نہیں کوئی نہیں خیر ہے، مبارک یہاں صاحب، یہ سسٹم ہے۔ اچھا نہیں خیر ہے مبارک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل دبئی میں جو میرے خیال میں مبارک صاحب کو تو میں اکنامکس اور اس میں کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا، لیکن دبئی میں جو ملک ریاض نے جو ابھی انڈینز اور رشینز کے بعد اگر کسی کی انویسٹمنٹ ہے تو پاکستانیوں کے انویسٹمنٹ ہے، اور ملک ریاض صاحب نے کل ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر وعدہ کے نام سے دیا اور فائلیں ان کی نہیں مل رہی ہے جو ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. تو اب اگر مبارک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 10 سال میں خیبر پختونخوا میں کتنی انڈسٹریز لگی ہے، یا کتنا انویسٹر آیا ہے، یا کتنے لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ شاید پھر ہماری لا علمی ہوں گی اور ہم اپنی درستگی بھی کر لیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے، میری ناقص رائے میں ضروری یہ ہے کہ آپ کو سیاسی کنسنسس پہلے قائم کرنا ہوگا، یا اس کی پرسپشن دینا ہوگا کہ آپ کے ہاں ایک سیاسی استحکام ہے، ایک تسلسل ہے. تب ہی آپ کے پاس فارن انویسٹر آئے گا، تب ہی آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے اپنے جیبوں سے پیسہ نکال کر اپنے بینکوں سے پیسہ لگا کے آپ کے پبلک سیکٹر میں اور آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پیسہ لگائے. بالکل ایسا ہی ہے مبارک صاحب. اس کے ساتھ میں اپنا ایک بھی لف کر لیتا ہوں سوال، یہ جو ابھی ناٹ جسٹ پولیٹیکل ناٹ جسٹ آئی مین سیکیورٹی وائز، کیونکہ سیکیورٹی کا تو یہ حال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا فلور آف دا پارلیمنٹ ان کا تقریر آپ کے سامنے ہے کہ جو ساؤتھن ڈسٹرکٹ ہے کم از کم 4-5 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں، ٹانک، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اینڈ پارٹلی ڈیر اسماعیل خان، ان میں سے شام کے بعد جو ہے نا کرفیو کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن پولیٹیکلی بھی ان کے اندر حکومت میں اگر آپ دیکھیں ان کے اپنے لوگ آپس میں کس طرح، ان کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے جو کہ غالباً اس کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ چیئر کرتے ہیں، ان کی جو سامنے جو ویڈیوز آئی ہیں کہ کس طرح وہ مزمل اسلم کو جو ان کے وزیر خزانہ ہے اس پر کس قسم کے سامنے فیس اس کو الزامات لگاتے ہیں کہ 40 ارب روپے آپ کی کرپشن کے الزامات ہیں آپ پر کوستان میں، جس کا ٹوٹل بجٹ ہی 1 ارب سے کم ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو واقعتاً بہت بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں. اور خیبر پختونخوا از این امپورٹنٹ ہمارے لیے بھی، پورے ملک کے لیے ایک اہم معاملات ہیں وہاں پہ. لیکن اتنا اگر انریسٹ ہو تو پھر ظاہر ہے ڈسٹربنس تو ہوگی پورے ملک میں. دیکھو میں آپ لوگوں کی ساری باتیں میں نے سن لی، جی لیکن دیکھو کچھ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کا جو پچھلے 2 ادوار سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو اس کا تیسرا دور چل رہا ہے گورنمنٹ کا. صحیح. تو آپ گورننس کے سٹرکچر کو دیکھیں، گورننس دیکھیں، وہاں پہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کی ناظمین جو ہے وہ کانسٹنٹلی آن پروٹیسٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو این ایف سی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا پی ٹی آئی کا جو لوگو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈیولوشن کرنا ہے، ہم نے لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا ہے. انہوں نے شروع پہلے والی گورنمنٹ میں تھوڑے بہت پیسے جو ہے نا لوکل گورنمنٹس کو دے دیے، اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا. وہاں پہ آپ کے ناظمین جو ہے وہ آئے دن ان کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور سارے وہ چیز ہو رہے ہیں. یعنی آپ کا جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. آپ کا یہ میجر مینڈیٹ تھا آپ کی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کا. آپ 15 سال سے یہ آپ کا تیسرا ٹینیور چل رہے ہیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا. آپ اپنی گورننس کے سٹرکچر کے اوپر بہت سوالات ہیں، آپ ادھر دیکھ لیں، ادھر کی طرف آپ جا نہیں رہے. آپ نے اسکیپزم ڈھونڈی ہوئی ہے. اسکیپزم کیا ہے؟ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں آ جائے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہے، سیکیورٹی کی ایشوز ہے. بھئی یہ مسئلے نہیں ہیں. آپ کی خیبر پختونخوا کے جو اپنے لوگ ہیں، جو اپنے بزنس مین ہیں، وہ سارے ریلوکیٹ ہو رہے ہیں، پنجاب آ رہے ہیں. وہ پنجاب 2 ریزنز کی وجہ سے آ رہے ہیں. ایک تو یہ اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے گورننس ہے، یہاں پہ ان کو فیسلٹیز ہے کہ اگر انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ، کوئی کمپنی لگانی ہے، بنانی ہے، کوئی فیکٹری لگانی ہے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پہ سارے کام ان کے اسی حساب سے ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کون سا کانفرنس کیا ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں کہ ہم انڈسٹریز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ چلو لوگوں کو ہم اٹریکٹ کرتے آئے، ہمارے خیبر پختونخوا میں انڈسٹریز لگا لیتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک حوالہ دے دیں کہ خیبر پختونخوا نے کئی بزنس مینوں کو بلایا اور اس کو بٹھا کے ان سے، وہاں پہ تو روز یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک گروپ جو ہے الگ سٹیٹمنٹیں دیتے رہتے ہیں، دوسرا گروپ الگ سٹیٹمنٹیں دیتے رہتے ہیں. یار لوگ تنگ آ گئے پختونخوا کے. آپ کا وہاں کا گورننس کا سٹرکچر کولیپس ہو گیا ہے، اور آپ کب تک لوگوں کو اس بات پہ بہلاتے رہیں گے؟ آپ کب تک یہ ینگسٹر جو ہے ان کو اس بات پہ بہلاتے رہیں گے کہ ایک ملک میں کرپشن ہو رہا ہے؟ بھائی گورننس آپ کے دیکھو پرائسز میں آپ کو مثال دے دوں.
پرائسز کا اگر آپ کمپیریزن کریں پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا، تو خیبر پختونخوا میں پرائس میکینزم جو ہے پنجاب کا انہوں نے بالکل مجسٹریٹ لیول پہ وہ پرائس مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اب آپ کیا کرتے، آپ جب ان سے بات کرتے ہیں ٹک ٹاکر کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، وہ بات، بھائی ایسے نہیں ہوتا. لوگ آپ کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے روز ان کے صبح سے لے کر شام تک ایک ہی سٹیٹمنٹ چلتا رہے. بھائی آپ مجھے بتائیں وہاں کی گورنمنٹ نے کسی ایریا میں مجسٹریٹ لیول پہ انہوں نے پرائسز کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو، انہوں نے کوئی انویسٹر کو بلانے کی کوشش کی ہو، انہوں نے کئی بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوشش کی ہو، تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اگر آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ مبارک صاحب ایک سوال اس میں پوچھوں. دیکھ بالکل میں متفق ہوں، پنجاب میں گورننس بالکل واضح نظر آ رہی ہے اور بالکل وہ جو دکھتا ہے وہ بالکل واضح ہے. اسی طرح سندھ میں بھی گورننس ہے. ہمارے پختونخوا کے زیادہ تر لوگ وہاں جا کر مزدوریاں حیدرآباد اور کراچی میں مزدوریاں کرتے ہیں، لاہور سیالکوٹ اور گجرخان وہاں پہ ہیں ہمارے پختون، وہاں پہ جاتے ہیں خیبر پختونخوا سے. لیکن ان دونوں صوبوں میں جو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے، دونوں کے پاس وہ والا مینڈیٹ نہیں ہے جو کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس ہے، جس کی گورننس ہی نہیں نظر آ رہی. بقول آپ کے میں متفق ہوں، لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ باوجود اتنے اختلافات کے کہ اس کی کیبنٹ کے اندر، اس کی پارٹی کے اندر اختلافات کھل کر سامنے ہیں، وہی کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے ہے کہ اب بھی اگر الیکشن ہوا تو سویپ کر جائیں گے پی ٹی آئی. کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ اب ہم مجبور ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر کر لو، پی ٹی آئی کچھ نہیں، آگے بات کریں انٹرنیشنل، لیکن کچھ تو ہے. کیا ایسی چیز ہے کہ اب بھی اس کا بیانیہ مطلب سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اب بھی اگر میں کہوں کہ الیکشن ہوا، مڈ ٹرم ہوا تو پھر وہی ہوگا؟ تو یہ کیا ایسی چیز ہے پی ٹی آئی میں کے پی کے حوالے سے اسپیسیفک؟ جی میرے خیال میں جی مبارک صاحب، جی سوال سن لیا آپ نے؟ نہیں، سوال اگر آپ تھوڑا سا، بہت لمبا سوال تھا لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر میں کہتا ہوں. نہیں، آپ مجھے اس کا شارٹ بتا دیں. میں شارٹ بتاتا ہوں. میں سوال یہ تھا کہ پنجاب میں گورننس بھی ہے، سندھ میں بھی گورننس ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کے پی کے زیادہ تر لوگ وہاں مزدوریاں کرنے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی حکومت مینڈیٹ لوگوں نے، عوام نے وہ مینڈیٹ پنجاب کی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیا جو کے پی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے. تو کیا ایسی خاص بات ہے پی ٹی آئی میں کہ عوام ان کے ساتھ ہے؟ صرف آپ ٹک ٹاکر کی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ تو ہے کہ کچھ تو دکھا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ لوگ ان کے پیچھے. دیکھو مبارک صاحب، مسئلہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھو اس وقت یہ جو پروپیگنڈا بیسڈ کمپین ہوتے ہیں، آپ پروپیگنڈا کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. دیکھو لوگ، اب یہ جو سٹوڈنٹس ہے، آپ کے یوتھ ہے، خیبر پختونخوا کے یوتھ ہے، اس وقت ان کو تو یہ آپ نے ایک پراپر کمپین، سٹرکچر کمپین کر دیا، ان کو بتا دیا کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کا جو ہے یہ دوسرا بجٹ آپ کے تھرڈ ٹینیور کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے، دس از گڈ، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سیاست بھی کریں، لیکن سیاست سے ہٹ کے بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو سی ایم کے پی ہے، اس نے مجسٹریٹ لیول پہ کوئی پرائسز کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اس نے چیف منسٹر کو، کبھی ڈی سی کو، پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے صرف الزامات لگاتے رہو. الزامات، بھائی لوگ الزامات سے تنگ آ گئے، آپ لوگ ریزلٹ چاہتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہے پنجاب میں آ کے دیکھو، مزدوریاں صرف نہیں ہے، آپ کے کے پی کے جو بزنس مین ہیں وہ پنجاب کیوں ریلوکیٹ ہو رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کا وہاں کا گورننس کا سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، آپ کے وہاں کا پروونشل جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہے وہ اتنی فورتھ کمنگ نہیں ہے، وہ فیسیلیٹیٹنگ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ وہ یہی رہ جاتا ہے کہ بھائی سیکیورٹی کی ایشوز ہے، لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہے. بھائی اگر عمران خان والا ایشو ہے تو وہ ایک سیاسی ایشو ہے، یا وہ ایک جوڈیشل ایشو ہے، یا وہ پولیٹیکل ایشو ہے، جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ تو ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے لاسٹ بجٹ میں کیا کیا؟ آپ کے آنے والے بجٹ کے لیے آپ نے کتنی کنسلٹیشن کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. انہوں نے ابھی بجٹ پیش کرنا ہے، بجٹ پیش کرنے سے پہلے انہوں نے کوئی پولیٹیکل کنسلٹیشن کی ہے؟ اپنی ممبروں سے کوئی کنسلٹیشن انہوں نے کی ہے کہ ہاں بتائیں کہ ہمیں کیا پرائورٹائز کرنا چاہیے، ہمیں کیا؟ جی پروڈیوسر صاحب، میرے خیال میں جہاں سے انہوں نے رابطے کا تھوڑا سا ایشو ہے، دوبارہ ملائیں اور ایک بریک لیتے ہیں. کتون کو وڑا شان دمکو د دمیر استرازو پرونه مخ په وړاندې زموږ سره اوسئ.
ویلکم بیک کتن کو بیرتا ہر کلے ہمن خان صاحب یہ ڈسکشن یہ تو باتیں چلتی رہیں گی جس طرح اختلافات تو کہتے ہیں کہ اختلافات امت کی خوبصورتی ہے تو یہ ہوگا کے پی کے حوالے سے اور یہ چیزیں تو ہیں لیکن جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن جس کو میرے بھائی مبارک زیب صاحب وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ ایشو لیکن حالات کچھ ایسے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ دیکھنا ایک ڈرون حملہ ہوا ہے دتا خیل میں میر علی میں لاسٹ منڈے کو ہوا تھا اور اس میں 4 بچے شہید ہوئے تھے اور ایک بہت دکھناک واقعہ تھا. اس کے بعد دوسرا ابھی آج ہی کی خبریں ہیں بنو میں حملہ ہوا ہے اور ایک اس میں ایک امن کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں کے ایک رضاکار جہاں بحق ہوئے ہیں. اسی طرح شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں حملہ ہوا ہے اور اس میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو یہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی پہ اور حالات پہ سیاست پہ. یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ ہماری جو مرکزی جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے کے پی کی طرف اتنا زیادہ وہ نہیں ہے میرے خیال میں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں سندھ اور بلوچستان سندھ اور پنجاب میں جس طرح ہے تو کے پی کے حوالے سے زیادہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے جی دونوں جو باتیں ہیں جو رشید صافی صاحب نے بھی کی اور مبارک زیب صاحب نے بھی کی دونوں کے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. آپ پاکستان کی اگر اکنامک جو کنڈیشنز ہیں یا جو ہماری اکنامک ریفارمز ہیں اس میں ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. ہم پچھلے 4-5 سالوں میں بہت زیادہ اکنامک ریفارمز پاکستان نے کی. فائنینشیل ریگولیشنز کے اندر بہت ساری ہم نے چیزیں کی اور اس میں ہم تقریباً کچھ 39 پوائنٹس جو ہیں اوپر آئے ہیں. اب اس وقت 108 کے اوپر ہیں. 108 ہیں ایز اے نمبر آف جو ہمارا رینک ہے کنٹریز میں 190 ملکوں کے درمیان. اور یہ آپ نے پچھلے چند سالوں کی جو اچھی کوششیں تھیں وہ تھیں. اب جو چیلنجز ہیں نا وہ دیکھنے والے ہیں. اس میں ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ جو پولیٹیکل ڈسینٹ ہے نا یہ میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آپ نے بہت اچھی ریفارمز کی آپ FATF کے اس کے اندر بھی تھے وہاں سے آپ نکل آئے ڈپلومیٹک آپ کی بہت ساری وکٹریز ہوئیں بہت ساری چیزیں آپ کی اچھی ہوئیں لیکن آپ کے کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ غلط بھی ہیں. اب غلط یہ جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں بہتری بھی ہیں لیکن بہت سارے چیلنجز ہیں. آپ کی آبادی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا آپ نے کہا کسی اور دن بات کریں گے. وہ چیلنجز ہر 3-4 سال بعد وہ آپ کی تمام پلاننگ آؤٹ آف دا ونڈو چلی جاتی ہے. اگر آپ دنیا کے اس وقت ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے زیادہ لارجسٹ نمبر آف جو ہے نا وہ گروتھ ریٹ ہے ہمارا پاپولیشن کا. پھر جو ہے لا اینڈ آرڈر ایک واقعی سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور گوادر میں بھی ہے. گوادر کہہ رہا ہوں بلوچستان. اب دیکھیں وہاں پہ ریکوڈیک کا بھی پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں پہ گوادر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے باوجود اس کے کہ ہم نے اگر پچھلے 10 سالوں سے کمپیئر کریں تو بی ایریا سے اے ایریا میں آگے اور اب گورننس کی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سیم گوز آپ کے خیبر پختونخوا کے اوپر. تو اگر وہاں پہ حالات بہتر ہوں گے تو یہ لوگ وہاں سے یہاں پہ نہیں آئیں گے. اپنی انویسٹمنٹ ہوگی اور اس کا جو دس از اے ڈوئل ایج سورڈ. گورنمنٹ آف کے پی جو ہے اس کو بھی قصوروار ٹھہرایا جائے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی. اگر دونوں میں کوآپریٹو کوہیسو اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کے پاس ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی نا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آنی ہوتی ہے ایک سرٹن اماؤنٹ آف جو اگر آپ پروجیکٹ آپ کریں سوورن گارنٹی اسٹیٹ نے لینی ہوتی ہے. تو بڑے پروجیکٹ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی اب دیکھیں سی پیک کا فیز 2 جس کی ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ پچھلے کتنے سالوں سے ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو ہے اسپیشل انڈسٹریل یا اکنامک زونز جو ہیں وہ ابھر کے آئے ہیں. سندھ میں بھی ابھی تک نہیں آیا اور کے پی میں بھی گفتگو چل رہی ہے کہ اس کے اوپر کام ہوگا. اتنے آ گئے ہیں اتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں لیکن وہ ایک تو سیکیورٹی کی وجہ سے اب چینی وہاں پہ نہیں آتے. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں لیکن اگر یہ ہو جائے تو ایک بہت بڑا وہ آپ کو وہ سپورٹ ملے گی. اگر سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہوتا ہے کے پی کے اندر سے اور وہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز جو 2 ڈیزگنیٹ ہوئے ایک اگر سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. نہیں بالکل یہ اب ہونا چاہیے کہ اگر سیکیورٹی کے بغیر وہ کہتے ہیں سرمایہ سب سے بزدل چیز ہی سرمایہ ہوتا ہے. اگر گورننس اور سیکیورٹی دونوں گورننس اینڈ سیکیورٹی بہت کتنا اتفاق ہے اپنا رشید صافی صاحب یہ جو ہے کہ اگر کتنا اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہے تو سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے اور گورننس کا بھی فقدان ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اور دہشت گردی دیٹس دا بگیسٹ ایشو. ابھی افغانستان کے کبھی آپ نے حوالہ دیا ابھی کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. ابھی وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ امیر المومنین کا بیان ہے میرے خیال میں کوئی سعید اللہ نامی کوئی اس کا کابل پولیس کے ان کے چیف ہیں ان کا جو ہے تو یہ کتنا اس حوالے سے آپ کتنا پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا افغان طالبان کی طرف سے ان کی جو سینکچوریز ہیں ان کا جو سو کالڈ جو بتایا جاتا ہے ہمیں تو ہاؤ مطلب امپورٹنٹ از دیٹ بزنس.
میرے خیال میں افغانستان کی حالت جو اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں ہمیں بہت جلد کچھ بڑی بریک تھرو کی توقع نہیں کرنی چاہیے، لیکن چین کی ثالثی میں جو 3 وزراء خارجہ کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے حالیہ دنوں میں بیجنگ میں، وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور اگر جب تک ملا ہیبت اللہ، ملا حسن اخند، ملا برادر اور ملا یعقوب اور فصیح الدین جیسے لوگوں کی طرف سے سعید اللہ کی طرح کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی، اور سٹیٹمنٹ سے بڑھ کے یہ سٹیٹمنٹس تو پہلے بھی آتی رہی ہے، طالبان تو یہ دعویٰ کرتی رہی کہ افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ان کی سرزمین، لیکن ہو رہی ہے۔ آج بھی جھڑپیں ہوئی ہے طالبان کے جو مسلح افراد ہے اور پاکستان کی فوج کے جو اہلکار ہیں ان کے بیچ میں جھڑپیں ہوئی اور کافی نقصان بھی ہوا ہے، ابھی بھی شاید وہ لڑائی جاری ہے وہاں پہ۔ تو اب یہ سلسلہ اتنے آسانی سے تھمنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سرحدوں کے اندر جھانکیں تو وہاں پہ بھی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آپ نے ڈرون حملوں کا حوالہ دیا، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز اگر محفوظ نہیں ہے تو سرمایہ کار کس طرح محفوظ ہو؟ آپ ان کو تو چھوڑے، اگر شمالی علاقہ جات کی ہم بات کریں، کچھ جو اوپر کے علاقے ہیں، اور پھر اگر ہم جنوبی اضلاع کی بات کریں تو وہاں پہ لاوا پک رہا ہے، وہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کا قلع کمان نہیں ہوا ہے۔ گوچہ کچھ وقت کے لیے وہاں پہ خاموشی چھائی تھی، لیکن اس کے مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے۔ ہمارے جو چند لے دے کے جو ہمارے کچھ میدانی علاقہ ہے، جو وادی پشاور جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کے، بلکہ پشاور میں بھی سرمایہ کار تو کیا کاروباری حضرات جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو آئے روز گولیاں مل رہی ہے، بتوں کی پرچیاں مل رہی ہے، وزراء کے بارے میں باتیں ہیں کہ وہ بتے دے رہے ہیں۔ یہ ایک الگ سچویشن ہے، لیکن جب وہ مبارک زیب صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا کا موازنہ کر رہے ہیں تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پنجاب کے وسائل کتنے ہیں، پنجاب کے ساتھ وفاق کا جو ایک سینکرونائزڈ ان کا جو ایک ریلیشن ہے وہ کتنا سٹرینتن ہے۔ اور مریم نواز کے ایک اشارے پہ شہباز شریف صاحب آنکھیں بند کر کے فنڈز جاری کرتے ہیں، اور مجھے اگر مبارک زیب صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ اے جی این قاضی فارمولہ جو ہمارے بہت مدتوں سے ایک وفاق کے ساتھ جو ہمارا چل رہا ہے، اور ایک بہت ہی کمزور ٹرم کنڈیشن پہ صوبہ جب راضی ہوا تھا کہ ہمارے حقوق اور ہمارے جو وسائل جو ہے خالص بجلی کا خالص منافع میں، ابھی ہمیں کتنے پیسے ملے ہیں، کنکرنٹ لسٹ میں ہمارا کتنا پیسے ہے۔ گوچے گورننس کی بات بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ وہ نااہل ہے، وہ جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے وہ لیپس کر کے واپس وفاق کے پاس آ جاتے ہیں، پھر بھی وہ سرپلس بجٹ دیتے ہیں۔ لیکن آپ والی بات، اگر ہم جمہوریت کہلانے والا ایک ملک اور سوسائٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور اگر کارکردگی کی ہم بات کریں تو ریسنٹ ہسٹری میں مجھے عوامی نیشنل پارٹی سے بڑھ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کے مقابلے کا کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن عوام نے مسترد کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا بٹھایا ہے، پھر بٹایا ہے 3 دفعہ بٹایا ہے، اور آپ کے بقول، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 4تھی دفعہ بھی بٹائیں گے، تو ہمیں 4تھی دفعہ بھی پی ٹی آئی کو ہمیں تسلیم اور برداشت کرنا پڑے گا، 5ویں مرتبہ بھی تسلیم اور برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ڈائلاگ کو ہم شروع کریں، ہم ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، اور ہم اس قوت کو ایک قوت مانیں۔ جی صافی صاحب، بالکل آپ نے اے جی این قاضی فارمولے کی بات کی۔ ریسنٹلی یہ جو اپنا ریسنٹلی تو نہیں، کافی دن مہینے ہو گئے، یہ جو مائن منرل بل کے حوالے سے جو ایک بالکل تیار ایک، حالانکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ سبجیکٹ بھی صوبے کا تھا، لیکن وہاں پہ یہ حال ہے۔ آپ جو ہے نا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات کر رہے ہو، ہم نے سارے منرل ان کے حوالے کر دیے، کہے کہ ہم ریت اور بجری ہماری ہے، باقی وہ پشتو میں جو ہم کہتے پپیر دے رحمت سے، آپ نے تو میری بات ہی آسان کر دی جو میں گفتگو کو سمم کرنا چاہ رہا تھا۔ جن کی وہاں پہ حکومت ہے پھر ان سے پوچھے نا، پھر پی ٹی آئی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اور وہ مائنز منرل ایکٹ جو ہے جس طرح وفاق میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جس طرح باقی صوبوں میں کرنے کی کوشش کی، بلوچستان سے پاس بھی ہو گیا،
تو کیا یہ پی ٹی آئی انٹروڈیوس کرنے والی جماعت ہے؟ ہم پھر سچ کیوں نہیں بولتے؟ جو لوگ وہاں کے مقتدر قوت ہے پھر ان کی بات کریں، اب صرف پی ٹی آئی کے گاتے میں کیوں ڈالتے ہیں ساری چیزیں؟ ٹھیک ہے، اگر علی امین، فیصل امین اور باقی لوگ وہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں اور آپ 400 یا 40 ارب کی بات کریں کوستان میں ایک بہت باخبر ایک وہاں کے جو سیکٹری لیول کے بیوروکریٹس بہت باخبر انسان تھے، ان کے مطابق یہ سکینڈل جو ہے 600 ارب سے بھی زیادہ کا سکینڈل ہے. یہ چیزیں سب ہو رہی ہے، لیکن جو ہم سے ایک سوئی بھی اگر مقبوضہ کشمیر میں اور انڈیا میں ہم سے چھپی نہیں ہے تو پھر یہ ہم سے یہ جو اتنے کھلے عام کرپشن ہو رہے ہیں تو اس پہ آنکھیں کیوں بند ہے؟ اس پہ پھر کیوں بات نہیں ہو رہی؟ تو بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. ہم حقائق پہ بات کھل کے نہیں کر سکتے. ہم صرف وہ سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں ہمارے لیے آسان ہدف ہوتا ہے، اس کو ہم تنقید کا نشانہ آسانی سے بناتے. اصل مسئلہ سیاسی جماعتوں کا صرف یہی ہے کہ وہ ان غیر سیاسی قوتوں کو اپنے کاندھے پہ سوار کرتے ہیں، پھر ان کو اتارنے کا طریقہ نہیں آتا. تو بھائی اگر وہ ایک جماعت ایسی ہے جن کے ساتھ عوامی حمایت ان کو حاصل ہے، بدستور ان کے ساتھ وہ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو اب ان کو اس شیر کے پیٹ سے اتارنے میں اپنا کردار ادا کرے، نہ کہ خود بھی آپ آگے شیر کے سامنے لیٹنا چاہتے اور خود آ کے تاکہ ہمارا پورا جو سیاسی نظام ہے وہ جس شیر پہ پی ٹی آئی سوار ہو کے اقتدار میں آئی تھی وہ بھی آپ کو جو اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ اقتدار کس کے کہنے پہ کس کو ملا ہے. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اگر سیاسی قوتیں ہاتھ نہیں ملائیں گے، مفاہمت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں نہ آپ کے دہشت گردی کے مسئلے حل ہوں گے، نہ آپ کے اقتصادیات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. کتنا امکانات ہیں، مبارک زیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کتنے امکانات ہیں اس بات کے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اگر مفاہمت نہیں کریں گی تو یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے؟ آپ کتنا جو اختلاف ہم نے دیکھا ہے دشمنی کے حد تک، پرسوں میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ پوسٹ کہ دشمنی سیاسی اختلاف کو یا پھر اختلاف کو، فکری اختلاف کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ کل کو اگر ساتھ بیٹھنا پڑے تو شرمندگی ہو. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ڈیز ٹو کم کہ یہ جو اختلافات ہیں ہم اس کو قابو کر لیں گے جس طرح انڈیا کو قابو کیا ہے ایک ہی وار میں 3 گھنٹے کے اندر؟ تو صلاحیت تو ہے ہمیں معاملات کو سلجھانے میں، تو کتنی صلاحیت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ رکھتی ہے کہ ان سارے معاملات؟ ہمیں کچھ چیزوں میں ہمیں سمجھنا ہوگا. جی ایک اسٹیٹ کی پالیسی، جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ کوئی بھی چینج کسی بھی سیاسی پارٹی کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی. اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ آپ کے فورن پالیسی، آپ کے اکنامک ڈائریکشن، آپ کے کچھ اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ جو ہے وہ اسٹیٹ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی پرسنل وشز، لائکس ڈس لائکس کے بیس پہ نہیں ہوتے. صحیح. ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اکنامک ٹائمز میں انڈیا میں، اور اس میں ون آف دا میجر جو فیکٹر انہوں نے لکھا تھا وہ یہی تھا کہ وہ اب یہ کوشش کریں گے دوبارہ کہ پاکستان میں دوبارہ جو پولیٹیکل ایک ڈیوائیڈ ہے کہ وہ فورسز اور عوام کے درمیان اس کو دوبارہ ڈی لنک کرے. یہ جو کلوزنس آئی تھی اس آپریشن کی وجہ سے تو وہ دوبارہ اس کے اوپر، اور یہ بالکل یہ میں آپ کے ساتھ یہ آرٹیکل شیئر کر سکتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ اس پہ اب کام شروع ہو گیا ہے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. تو اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے اب دوبارہ سرگرم ہوں گے اور یہ والی باتیں اور یہ سب چیزیں کریں گے، تو یہ ان کے ایک براڈر اسٹریٹجی ہے جو وہ لوگ وہاں پہ اب اس پہ سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا ایک ایکسٹرنل انفلوئنس بھی ہوتا ہے. جہاں تک آپ کی سیاسی بات کر، دیکھو سیاست جو ہے، میں نے کہا نا کہ سیاست آپ کرتے رہے، سیاست سب کا رائٹ ہے، جلسے بھی سب کا رائٹ ہے، سب چیزیں سب کا رائٹ ہے، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو آپ لوگوں کو شاید یہ اس بات کا پتہ نہیں ہے، اسپیشل اکنامک زون بالکل کے پی میں بن چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو اکنامک زونز ہے اس میں فیکٹریز بھی کچھ لگ چکی ہیں، اس میں چائنیز فیکٹریز بھی ہیں، لیکن اس کی کچھ ایشوز ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کے پی کی گورنمنٹ نے اس پہ کیوں پروٹیسٹ نہیں کر رہے کہ بھئی ان کے ٹیرف کا ایشو ہے بجلی کا. آج سے 2 سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ریلیونٹ منسٹر تھا وہ سیورل ٹائمز اس نے کامرس منسٹر کے ساتھ ملا تھا، فیڈرل کا جو کیئر ٹیکر کامرس منسٹر تھا، اور اس کی جو فائنانس منسٹر تھا اس سے ملاقات کی تھی کہ بھئی یہ بجلی کا مسئلہ حل کرے ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں. اس میں باقاعدہ فیکٹریز بھی لگ چکی ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں سی پیک کے پروجیکٹ. بالکل.
اب وہ آپ موٹر وے پہ جاتے ہوئے آپ کو نظر بھی آتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ آپ کا کے پی گورنمنٹ اس پہ کیا کر رہے ہیں, اس ایشو کو کیوں سیریس نہیں لے رہے ہیں. دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کب تک ان چیزوں کے پیچھے چھپتے رہیں گے. آپ کہیں گے کہ آپ کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ میں یہ ایشو ہو رہا ہے, نارتھ میں یہ ہو رہا ہے, فلاں میں یہ ہو. آپ مجھے بتائیں, آپ سیریسلی بیٹھ تو جائیں نا. آپ یہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کی جو آرگن ہے, اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشن ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, بات کریں کہ بھئی ہمارا یہ ایشو ہے, اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں. یہاں پہ تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ نیگوسیشن کس نے کرنی ہے. ہر بندہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبرز ہیں, ہر ایک بندہ چیئرمین بنا ہوا ہے, ہر بندے کی الگ الگ اسٹیٹمنٹیں آتی ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کوہیژن کی طرف جانا ہے, آپ نے اکنامک ریوائول کی طرف جانا ہے, تو اس کے لیے آپ کے کوئی اسٹریٹجی ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ایک سمپل سی بات بتائی کہ اگر آپ پروونشل بجٹ کی فارمولیشن کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی تک اس پہ کتنی کنسلٹیشن کی ہے سیاسی پارٹی, یعنی اپنی پارلیمنٹیرین کے ساتھ کتنی کر دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بجٹ بھی کہیں اور بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ والی جو فیڈرل گورنمنٹ جو بجٹ بناتے تھے, اور مجھے اب یاد ہے آپ کو بھی میں آپ کو صرف ایک اور بھی آخری پوائنٹ آپ کو میں جو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو 96-97% جو آپ کا ریونیو ہے یا آپ کا جو بجٹ ہے وہ فیڈرل ریسورسز پہ بیسڈ ہے. یعنی آپ فیڈرل سے جو ریسورسز آپ کو آ رہے ہیں ڈیویزیبل پول میں, اس کی بیسس پہ آپ بجٹ بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خود کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, اور بس صرف یہ ہے کہ آپ آ کے بس یہی اسٹیٹمنٹیں دیتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں ہوا. بھائی ان چیزوں سے آپ نکل آؤ اور لوگوں کو گورننس, لوگوں کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرو, ان کے پرائسز کنٹرول کرو, کوئی لائف لوگوں کی ایزی کر دو. اور آپ بالکل باقاعدہ آپ کو سیاسی ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے, انگیجمنٹ بھی رکھنی چاہیے, آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ ڈسکشن آپ کو کرنا بھی چاہیے, لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے مبارک صاحب بہت ضروری ہے کہ عوامی سطح پر آگہی اور شعور ہو کہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہو, تاکہ وہ سمجھ آئے اور وہ بیانیے کی بجائے باقاعدہ کارکردگی کی بنیاد پر جانچے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو. بہت شکریہ مبارک زیب صاحب آپ کا, اسپیشل تھینکس ٹو ہمایون خان صاحب آپ کا, آپ آئے پروگرام میں شرکت کیے میرے ساتھ. رشید صاحب آپ کا تو شکریہ نہیں بنتا, آپ تو ہمارے پرانے یہاں پہ ہیں, لیکن تھینک یو ویری مچ. بہرحال بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. کتن کو داو زمونږ نن ورځ پروگرام نور خبرونو سره بستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. خدای پامان.